السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسلم اسکالرس DH میں خوش آمدید۔ مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان کلمہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا سفر، آپ نے اس کا پہلا حصہ سماعت کیا، آج دوسرا حصہ سماعت فرمائیں۔ اس میں حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، تو سماعت فرمائیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ سارا جھگڑا یہی چلا۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کے سامنے آئے اور ان سب کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، یا قوم، او میری برادری، او میرے خاندان کے لوگوں، او میرے وطن کے لوگوں، او میرے ہم وطنوں، یا قوم، اعبدوا اللہ، نام کی تسبیحاں پھیرو، اسی کو سدو، اسی کو سورو، اسی کو بلاؤ، وہی تمہارا سب کچھ ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے سے قوم نوح علیہ السلام، دیکھو ایک طرف پیغام ہے پیغمبر کا، نبی کا، اللہ کا پیغام ہے، زبان نبی کی ہے، حکم خدا کا ہے، اور قوم آئی، قوم کہنے لگی، یا نوح لیس بی ضلالۃ، پتہ چل گیا تیرا پاگل ہے، ساری قوم کدھر جا رہی ہے، تو اکیلا کدھر چلا ہے؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ نے تاج نبوت پہنایا ہے، میں نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، خدا کا پیغام تمہیں دے رہا ہوں، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری بات پہ یقین کرو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ بے شک۔ جا جا، تیرے بھر کے ہزاروں دیکھ رکھے ہیں، رسول رسول بڑا بنتا ہے، اور کوئی اللہ کو نہیں ملا رسول بنانے کے لیے، تیرے جیسا غریب رہ گیا، اور یہی تانا ملا آمنہ کے در یتیم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے، قرآن کریم، میری تو ہر وقت دعا ہے، اللہ کرے تمہارے گھروں میں قرآن بس جائے، تمہارے دلوں میں بس جائے، تمہاری اولاد کی زبانوں پہ بس جائے۔ خدا کی قسم باوضو ممبر پہ بیٹھا ہوں، میری تو تمنا ہے تیری زبان ہو، کلام خدا ہو، تلاوت ہو رہی ہو، دنیا سے روانگی ہو رہی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر تو آئے گا نا مزہ، اس حالت میں موت آئے، مگر بڑا مشکل ہے، ہم نے عادت ہی نہیں بنائی، ہم نے وہ عادت بنائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خداوند کریم کی نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ نے یہی اعتراض کیا، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ سبحان اللہ۔ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ ماشاء اللہ۔ اچھا جی، پیغمبری کے لیے، اور کوئی کھاتا پیتا آدمی، کوئی سارے چودھری مر گئے، کوئی دولت مند نہ ملا خدا کو، جناب ملے ہیں جن کے پاس مکان بھی نہیں ہے، دکان بھی نہیں ہے، کاروبار بھی نہیں ہے، کل نوکری کرتے تھے خدیجہ کی، ساز و سامان لاتے تھے، ماں کے پیٹ میں ابا فوت ہو گیا، گھٹنوں کے بل چلے تو اماں فوت ہو گئی، 8 سال کی عمر تھی تو دادا جواب دے گیا، جوانی آئی تو بے شمار رشتے دار فوت ہو گئے، تیرے سوا اور خدا کو نبی بنانے کے لیے کوئی نہیں ملا۔ اللہ۔ رسول کی رسالت کے لیے اور کوئی نہیں ملا۔ ابو لہب اتنا بڑا آدمی ہے، ابو جہل اتنا بڑا آدمی ہے، امیہ بن خلف سردار ہے، اور اسی طرح سے عتیبہ ہے، عتبہ ہے، ولید بن مغیرہ ہے، یہ بڑے بڑے کافر بدماش اتنے ہیں، کوئی نہیں ملا اللہ کو نبی بنانے
کے لیے ایک تو ہی ملا جس کے یہاں روٹی بھی نہیں، اللہ، جس کے کپڑوں کا یہ عالم ہے کہ بٹن کے بجائے کانٹے سے بھو رکھے ہیں. اعتراض کیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے والوں نے. آج تم بھی تو، تم کون سے کم ہو؟ بڑے بڑے اعتراض کرتے ہو بیٹھ کر. مولوی بڑے پھرتے ہیں، انہوں کی پتا، انہوں دا کم ہے نکاح پڑھانا تے مردے نو آنا، فالتو گلا کیوں کرتے ہیں؟ اسی ٹھیکے اسی ٹنڈر بنے ہوئے مردے نو آون دے، پیو تیرا مرے نو آئیے اسی کیوں؟ جائیداد تو سانبھے، مٹی تیری ساری، مکان تیرا، دکان تیری، مربع تیرا، باغ تیرا، اور ساری رات روندے اسی پھریے کیوں؟ خدا نے فوراً فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، او مکے کے چودھریوں، سرداروں، اور بڑے بڑے گرو گھنٹالوں اور بڑے بڑے گبروں، یہ بتاؤ میری رحمت کو تقسیم کرنے والے تم کب سے بن گئے؟ یہ تو میری مرضی ہے کہ میں چاہوں تو قطرے کو سمندر کر دوں، میں چاہوں تو یتیم کو پیغمبر کر دوں. سبحان اللہ. تم اپنی چودراہٹ کو سر پہ رکھے پھرو، کون ہوتے ہیں تم میرے نظام میں دخل دینے والے؟ نحنو قسمنا، ہم تقسیم کرتے ہیں. الم یجد کا یتیمن فآوا، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تم سارے چودھری جہنم کے انگارے بنو گے، اور آمنہ کا در یتیم ساری کائنات کے لیے رحمت بنے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے اعتراضات جو اس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کیے گئے. جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے تو خطبہ ابو طالب نے پڑھا، خطبہ ابو طالب نے پڑھا حضور کے چچا نے، اور اس میں یہ لفظ موجود ہے، وہ خطبہ کتابوں میں موجود ہے. حضرت علی کے والد ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا ہے نکاح کا، اس میں یہ لفظ ہے ابو طالب کے، اگرچہ آج میرا بھتیجا نادار ہے، غریب ہے، مفلس ہے، مسکین ہے، مکان والا نہیں، دکان والا نہیں، کاروبار والا نہیں، دھندے دولت والا نہیں، سونے چاندی والا نہیں، ابو طالب کہتا ہے وہ وقت دور نہیں کہ پوری کائنات کی دولت میرے بھتیجے کے قدموں میں ہوگی. اللہ. یہ وہ کہتا ہے جو ایمان بھی نہیں لایا. چنانچہ نکاح ہوتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی بہت بڑی رئیسہ تھی، رضی اللہ تعالی. مکے کی بہت بڑی دولت مند مائی تھی، اس نے قربانی دی. ٹھیک ہے عورت بنی تھی نا، لیکن واہ فاطمہ کی اماں، پیغمبر کی گھر والی، قربان جاؤں، سامنے آئی اور کہا کالی کملی والے، اب تک آپ نے جو کام کیا میرے کاروبار کا ملازم کی حیثیت سے، آج کے بعد اس مکان کا، اس مال کا، میری جان کا، میری آن کا، میری عزت کا، میری آبرو کا، میرے ایک ایک بال کا، ساری دولت کا آج کے بعد خدیجہ مالک نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ مالک. سبحان اللہ. ساری دولت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی حضرت خدیجہ نے، رضی اللہ تعالی. اور سپرد بھی زبانی نہیں کی. اگر کوئی نعوذ باللہ اور مائی ہوتی، جب حضور نے اس میں سے خیرات کی ہے نا، 2-4 دن میں جتنی حضرت خدیجہ کی دولت تھی مکے کے غریبوں میں، یتیموں میں، 2-4 دن میں سارے ٹھکانے لگا دی، سب اللہ کے نام پہ دے دی. کوئی اور مائی ہوتی تو آگے کہتی ہو اللہ والے تجھے کھانے پینے کی اجازت دی ہے، یوں تھوڑی دی کہ اس میں ترنگلی لگا کے اڑائی دے.
کل کو میں بھی مروں گی، بچے بھی مریں گے، آپ بھی مریں گے، یہ کیا ہوا ہے؟ قربان جاؤں سیدہ خدیجہ پکی مائی تھی، کہنے لگی، کسی اور عورت نے کہا خدیجہ سے کہ یہ کیا ہوا، تو اتنی بڑی تاجرہ تھی، مکے کی رئیسہ تھی، تجھے تو فقیر بنا دیا تیرے خامد نے، سارا دن بانٹتا ہے، سارا دن لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ کہنے لگی وہ اپنا تقسیم کرتے ہیں، میرا نہیں، میرا ہے ہی کچھ نہیں، سب کچھ انہیں کا ہے، وہ چائے رکھے چائے اللہ کے نام پر سارا دن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بتانا یہ چاہتا تھا کہ بڑی سے بڑی مصیبت میں جب آدمی آتا ہے پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ پابند رہے، پھر بات بنتی ہے۔ اور ہوا ہے حضرت خدیجہ نے خدا کی قسم 8 دن درختوں کے پتے چبائے ہیں، اور آج ایک مرتبہ بس کوئی عورت یہ آواز لگا دو کہ فلاں جگہ جانے سے فلاں کام بنتا ہے، پھر دیکھو ٹول کے ٹول چلتے ہوئے، دین ختم ہو گیا، اسلام کی عظمت نکل گئی، قرآن کریم کے احکام لوگوں کے دلوں سے رخصت ہو گئے، تبھی تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے۔ آج ملک میں کتنا بازار گرم ہے شرک کا، جہاں دیکھو بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، کیا مارکیٹ لگے گا جو درباروں میں مارکیٹ لگا ہوا ہے، بہترین مارکیٹ ہے۔ اگلے دن مجھے ایک مولوی صاحب ملے، کہنے لگے کہ تم بڑے ظالم لوگ ہو، نہ کھاتے ہو نہ کھانے دیتے ہو۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگا ادھر ریاست میں کہ ٹوٹی پھوٹی خانقاہ پڑی تھی، میں نے وارثوں کو بلایا اور 3000 میں سودا کر لیا، 3000 ان کو دیے، 4-5 ہزار خانقاہ کی درستگی پہ خرچ کیے، پہلا ہی عرس کیا، مجھے 50,000 بچ گئے، مالک جو تھے وہ بے ایمان ہو گئے، واپس لے لی خانقاہ۔ بتاؤ، ایک کاروبار ہے، کاروبار۔ اللہ کا قرآن تجھے ہر وقت یہ کہتا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ نماز پڑھ، زکات دے، رکوع کر، اللہ کے حضور میں سجدہ کر، جھولی پھیلا، اپنی مشکلوں کی آسانی کی دعا مانگ، اپنی پریشانیوں کی آسانی کی دعا مانگ، وہی کرے گا، وہی قطرے قطرے کا مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے، پتے پتے کا مالک ہے، ایک ایک سنگریزے کا مالک ہے۔ یہ سورج چاند سورج کا نظام سارا اسی نے چلا رکھا ہے، وہی ختم کر دے گا۔ جب یہ عقیدہ بن جائے پھر لا الہ الا اللہ کی عظمت دیکھو، پھر اس کی برکتیں دیکھو۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ دیر کے لیے آدمی کو تکلیف پہنچے، کوئی پرواہ نہیں۔ صحابہ کرام جب بھی کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے نا، یہود و نصارہ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان کے دربار میں جب جاتے تو ان کی تمام قوت و ہیبت سے بے خوف ہو کر جاتے، بالکل بے خوف ہو کر جاتے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے جاتے، کہتے جاتے۔ کلمے میں بھی لوگ برکت جانتے تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں برکت جانتے تھے۔ سیدنا سیف اللہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمانوں کا سب سے بڑا بہادر جرنیل، جس نے تقریباً 100 جنگ لڑی، 100 جنگ لڑی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اپنی پگڑی میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے منہ مبارک یعنی حضور کے بال رکھے ہوئے تھے، جن کو اس پگڑی کو سر پہ اوڑھ کر، ٹوپی اوڑھ کر جنگ کیا کرتا تھا خالد۔ اور لوگوں، خالد نبی کے بالوں میں برکت جانتا تھا، آج تم نبی کے لائے ہوئے قرآن میں برکت نہیں جانتے۔ اللہ۔ ایک موقع پر
मदीने पाक में सब लोग सोए हुए हैं। हजरत अबू बैदा बिन जर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख्वाब में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। तो आपने फरमाया, अबू बैदा तुम सोए हुए हो और मेरा खालिद घेरे में आ गया काफिरों के, मेरा खालिद घेरे में आ गया। अबू बैदा फौरन उठे और ऐलान किया मदीने में, आओ अंसार मुहाजिरीन, आओ खड़े हो जाओ, खालिद बिन वलीद घेरे में आ गए। औरतें भी निराली थी भाई उस जमाने की। हजरत खालिद की बीवी ने भी आवाज सुनी। उम्मे तमीम उस माई का नाम है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कहने लगी, नहीं 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 नहीं, खालिद को कोई घेरे में नहीं ला सकता। मेरा खालिद शेर है, बहादुर है, जरनैल है, सैफुल्लाह है, हुजूर का दिया हुआ लक़ब है, खालिद घेरे में नहीं आ सकता। फिर अपने मकान में यूं खड़ी होकर देखने लगी। देखती क्या है, वो टोपी घर में है। कहने लगी, अब सही है, खालिद घेरे में आ गया होगा। वो चीज जो उसके सर पे हुआ करती थी वो तो यहां है। कितनी बड़ी कदरदान माई होगी। आज के जमाने की औरत होती ना, वही बैठ के रोना शुरू कर देती, हाय 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 हाय, ओ होया की है, अके टोपी थोड़ी रह गई है, कोई पहुंचाओ, ले जाओ, भाग नसो भजो। माई ने टोपी अपनी बगल में दबाई, बुरका लिया, घोड़ा लिया, तलवार ली। सहाबा तो अभी तैयारी कर रहे हैं मदीने में, और ये बुरका पोश नौजवान घोड़ा तेज दौड़ा दिया, उधर जा रही है जिधर जंग हुआ। सहाबा कहने लगे, ये कौन है बुरका पोश नौजवान, घोड़ा इतना तेज घोड़ा दौड़ा रहा है ये। सहाबा को शुभ पड़ा कि ये उन काफिरों का कोई आदमी ना हो जिसने खालिद घेरे में ले रखा है, पकड़ो इसे। सहाबा किराम ने घोड़े दौड़ाए, ओ तेज दौड़ाए, घोड़ा रोक लिया उम्मे तमीम का और कहने लगे, तू कौन है? कहने लगी, ना रोको, मैं खालिद की घरवाली उम्मे तमीम हूं, टोपी पहुंचाने चली हूं। मेरा खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मुँह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली टोपी भूल गया है। तवज्जो करना। वो सहाबा कहने लगे, तू तो औरत जात है, ला हमें दे, हम पहुंचाएंगे। कहने लगी, हाँ अगर यूं देती तो मदीने में दे देती। तुम्हें क्या कदर है मेरे खालिद की, तुम ना जाने किस किस के हाथ कर दोगे, उस तक नहीं पहुंचेगी। बेशक औरत हूं पर खालिद की कदरदान हूं, जान दे दूंगी, टोपी और किसी को नहीं दूंगी, अपने हाथ से खालिद के सर पे रख के आऊंगी। तेज घोड़ा दौड़ाया है। उधर जिस फौज ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घेर रखा था, उम्मे तमीम ने जाकर तलवार से हमला कर दिया। ए नहीं, औरता वाला किरदार अदा नहीं किया। ओए सोनिया, ओए 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 बच्चों, ओए मैं एक माई हां तरस करो, मैं को मिलाओ जेड़ा तोड़े बीच अंदर फंसा होया। ए नहीं, तलवार से, अल्लाहु अकबर, तलवार चलाई है। खालिद बिन वलीद की घरवाली ने गाजर मूली की तरह काफिरों को काट के रख दिया। अब तुम कहोगे कैसे काट दिया? अरे जो टोपी खालिद के सर पे होती थी, अब वही टोपी उम्मे तमीम के सर पे है ना, वो चीज अब इसके पास है। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देख रहे हैं कि है भी बुर्का पोश, ये है कौन जो गाजर मूली की तरह काफिरों को काट रहा है। जब सफों को तोड़ती हुई, चीरती हुई आगे पहुंची, हजरत खालिद ने आगे बढ़ के पूछा, तू कौन है? निकाब उठा के कहने लगी, खालिद तेरी घरवाली उम्मे तमीम हूं।
یہ ٹوپی لے کے آئی ہوں جو تو بھول آیا ہے. یہ لکھا علماء نے, ادھر خالد کے سر پہ ٹوپی آئی, ادھر کافروں کی صفحے پلٹ کے رکھ دی. آج مسلمان پوری دنیا میں مار کھا رہا ہے, کوئی اس کا پرسان حال نہیں. پہلے نمبر تو یہ کہ اس کا قرآن سے یقین اٹھ گیا. اب تو مسلمان بھی یہ کہتے ہیں نا کہ کنجریوں کو لاؤ جنگ کے موقع پہ, وہ گیت گائیں گی تو نوجوانوں کا خون گرم آئے گا. یعنی کنجریوں کے بغیر تیرا خون گرم نہیں ہوتا. کنجری گائے تو نوجوان آگے بڑھتا ہے. ورنہ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ انفروا فی سبیل اللہ, سبحان اللہ, آؤ میدان میں, آؤ نکلو میدان میں, اللہ اور اس کے رسول کے دین کو لے کر کے چلو. نماز کی تبلیغ کرو, کلمے کی تبلیغ کرو, حرام کھانے سے بچنے کی تبلیغ کرو. لوگوں کو بتاؤ, ارے لوگوں ایک دن ہے تمہاری تمام کائنات ختم ہو جائے. یہ کلمے والی جو بات ہے اس کو تو ذہن میں کم سے کم بٹھا لو. کئی لوگ کہتے ہیں جی بڈھی ماں کا ادب سانو ملحوظ ہے, کیڑا کلمہ صحیح کرائے. اچھا تم ماں کو کلمہ یاد کراتے ہوئے تو شرماتا ہے, اور یہ بغیر کلمے کے مرے گی, تجھے گوارا ہوگی یہ بات؟ توبہ اللہ. اس لیے اس اتنی بڑی دولت اور اتنی بڑی عظمت کو سنبھالنا چاہیے, اس کی قدر کرنی چاہیے, اس کی عادت بنانی چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی کی زبان پر لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ, یہ جاری رہے گا تو بات بنے گی. بے شک بے شک. ایک اور حدیث میں ہے کہ جو آدمی کلمے کا عادی بن جاتا ہے اور ہر وقت اس کی زبان پر اللہ کا نام جاری رہتا ہے, اللہ پاک یوں فرماتے ہیں پھر میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کو جہنم کی طرف جانے دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھی اصل بات تو ساری ڈر کی ہے, ڈر ہو جائے. اور کسی آدمی نے یہ سن رکھا تھا اللہ پاک سفید داڑھی والے سے حیا فرماتے ہیں. سفید داڑھی جس کی ہو اللہ پاک حیا فرماتے ہیں. تو مرتے وقت ڈرتا ہوا کہنے لگا میری کالی داڑھی ہے, مر جاؤں تو آٹا مل دینا, سفید کر دینا. علماء نے لکھا کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا بتا کیا گزری, کہنے لگا کیا تو میں نے ہیلا تھا پر اللہ نے قبول کر لیا. فرمایا ہے تو تیرا ہیلا پر کیا تو مجھ سے ڈر کے, چل میں نے تیری نجات کر دی. سبحان اللہ. تو بھی اصل بات تو نجات ہے, اصل بات مغفرت ہے, اصل بات اللہ کے دربار میں قبولیت ہے. جس کی قبر بن گئی اس کا حشر بن گیا, جس کا حشر بن گیا وہ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو گیا. کوشش کرو کسی کا حق نہ کھاؤ, کسی پہ ظلم نہ کرو, کسی کو ستاؤ مت, کسی کو پریشان نہ کرو. ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھلائی کر, نہیں ہو سکتا تو کسی کو دکھ نہ دیا کر. حضرت شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ بارہا لوگوں کو بھی پوچھتے ہوئے سنا, خود بھی عرض کیا میں نے کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ جو بڑا کام کا ہو. فرمایا مسلم ہو غیر مسلم ہو, جاندار ہو غیر جاندار ہو, کوئی بھی ہو, اپنا ہو پرایا ہو, کسی کو ہو سکتا ہے سکھ پہنچاؤ, خدمت کرو, نہ تو کسی کو تکلیف نہ دو, زبان کی تکلیف نہ دو, ہاتھ کی تکلیف نہ دو, قلم کی تکلیف نہ دو, ورنہ قیامت کے دن خدا کا قہر آئے گا. اللہ. یہی بات آج مسلمان کے اگر ہاتھ آ جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے کہ کوئی آدمی وظیفہ بنا لے کہ میں نے کسی کو دکھ نہیں دینا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اعلان کرتے ہیں کہ میں بھی تو دیکھتا ہوں کہ کلمہ اس نے زبان کی نوک سے پڑھا یا دل سے پڑھا.
اگر دل سے پڑھا تو یہ ساری چیزوں کی پرہیزگاری کرے گا، مانے گا، ہدایت یافتہ بن کر کے جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا پکا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اور کلمے والی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اور مرتے وقت بھی کلمے اور ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ ویورز، ابھی آپ نے مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کلمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر، آج اس کا دوسرا حصہ اور آخری حصہ سماعت کیا۔ انشاءاللہ نئے بیان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتایا کریں۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہماری محنت کی آپ قدر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، تو نئے بیان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔